البحر الرائق میں ہے، اعتراض سمجھے، البحر الرائق میں عبارت ہے ان ارادہ تسکین الشہوت یرجا اللہ یکون علیہ وبال، کہ اگر کوئی شخص اپنی شہوت ختم کرنے کے لیے مشت زنی کرے تو امید ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عبارت ہے الدر المختار میں ولو خاف الزنا یرجا اللہ وبال علیہ، کسی آدمی کو خدشہ ہو کہ میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور وہ زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کر لے تو اس پر امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس کا مفہوم سمجھیں اور غیر مقلدین کا اعتراض سمجھیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ احناف کے ہاں مشت زنی کرنا جائز ہے، احناف کے ہاں مشت زنی کرنا مستحب ہے، کیونکہ ان کتب فقہ کے اندر یہ لکھا ہے ان ارادہ تسکین الشہوہ، اگر شہوت کو ٹھنڈا کرنا ہو تو گناہ نہیں ہے، اس کا معنی جائز ہے۔ تو دیکھو کتنی گندی فقہ ہے کہ جس میں مشت زنی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھو، ہمارے ہاں مشت زنی کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ لکھا ہے اذا فعلہ لاستجلاب الشہوۃ فهو آثم، اگر کوئی شخص مشت زنی کرتا ہے اپنی شہوت اپنے ہاتھ سے پوری کرنے کے لیے تو یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناکح الید ملعون، جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے اپنی شہوت مٹانے کے لیے، اپنے ہاتھ سے زنا کرنے والا، اس شخص پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کبھی امر مستحب یا امر مباح امر جائز پر نہیں ہوتی، لعنت ہمیشہ اسی مسئلے پر ہوتی ہے کہ جو حرام اور گناہ ہو۔ تو حناف کیا تو اس کی گنجائش کی صورت ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کو جائز مانتے ہیں، پتہ نہیں کیسے آپ نے مسئلہ بنا دیا۔ فرق صرف اتنا ہے، ایک مسئلہ جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی وہ فتاوی شامیہ میں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کو ہو کہ جس کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی یا باندی نہ ہو، یا بیوی اور باندی ہو اور دور ہو کسی اور ملک میں ہو اور شہوت کا بہت غلبہ ہو اور اس کو پورا یقین ہو جائے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے علاوہ زنا سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے جائز ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس صورت میں ڈرتا ہے اور کرتا ہے، امید ہے کہ شاید اس کے اوپر وبال نہ ہو اور بچ جائے، کیونکہ اس کی نیت بہت اعلیٰ تھی۔ تو اس کو جائز پھر بھی نہیں کہا، مباح پھر بھی نہیں کہا، پھر بھی لفظ استعمال کیا ہے یرجا، پھر بھی لفظ استعمال ہے یرجا کہ امید ہے شاید ایسا نہ ہو، تو جواز کی صورت تو پھر بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس ان دو کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں فحاشی بہت زیادہ ہے، گھر والے میرے پاس موجود نہیں ہیں اور دن اتنا لمبا ہے کہ روزے رکھنا میرے بس میں نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ ہم پھر بھی نہیں کہتے کہ تم یہ کام کر لو، نہ جواز کی بات کہتے ہیں، لیکن اس بندے نے اپنی رائے سے سوچ لیا کہ میں اس سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لوں، اب صورت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ شاید یہ وبال سے وہ بچ جائے۔ وبال سے مراد کہ زنا والا گناہ اس کو نہیں ہوگا اور زنا کے وبال سے بچ جائے گا۔ اب دیکھو مسئلہ کتنا الگ ہے اور بتایا کتنا الگ جا رہا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کس طرح اس کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ بارہا میں نے بکری اور دمبی والی مثال دی ہے کہ غیر مقلدین کو اعتراض کرتے وقت خود سوچنا چاہیے کہ ہماری کتب میں اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نواب ان کے مشہور نواب صدیق حسن خان قنوجی، ان کے بیٹے نواب میر نور الحسن خان، ان نے کتاب لکھی عرف الجادی، اور اس کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے یا کسی پتھر وغیرہ سے یہ اپنی منی کو خارج کرنا جائز ہے، اور اگر زنا وغیرہ کا خطرہ ہو تو پھر مستحب بلکہ گاہے واجب گردد، کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو مستحب کیا مباح کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو ہمارے اوپر اعتراض ہے، اور تمہارے بڑے مستحب اور واجب کہتے ہیں، تمہیں پھر بھی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ یہ حوالہ پیش کریں گے تو انہیں سب سے پہلے یہ بات کہنی ہے کہ ہم کوئی نواب میر نور الحسن خان کے مقلد ہیں، ہم کوئی ان کے پابند ہیں، انہوں نے بھی غلط لکھا ہے۔ آپ ان کو فوراً کہو اگر آپ ان کے مقلد نہیں، اگر آپ ان کے پابند نہیں،
اگر آپ کے یہاں یہ مسئلہ غلط ہے تو ہمارا سوال یہ ہے الدر المختار پر اعتراض کیا جا رہا ہے تو یہ عرف الجادی پر اعتراض کیوں نہیں کیا جا رہا؟ امام ابن عابدین شامی پر اعتراض ہو رہا ہے تو نواب نور الحسن خان پر اعتراض کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلہ ایک نہیں، مسئلہ بھی الگ الگ ہے. ہم مباح بھی نہیں کہہ رہے، وہ مستحب اور واجب کہہ رہا ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے اور ہمارے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ جب ویڈیو ریکارڈ کراتے اور کتاب میں لکھتے تو پھر دونوں کا حوالہ دیتے اور ساتھ یہ کہتے کہ حنفیہ کے یہاں مسئلہ نرم ہے اور ہمارے یہاں مسئلہ زیادہ گرم ہے، اس لیے اعتراض ہمارے اوپر زیادہ ہے اور حنفیہ پہ کم ہے، تاکہ ہم سمجھ آتی کہ تم لوگ دیانت سے کام لیتے ہو. اللہ ہم سب کو بددیانتی سے محفوظ فرمائے. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله